الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم
ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک بار پھر یہاں پہ جمع فرما دیا، اور آج کی محفل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے قلوب کا سکون شہنشاہ بغداد حضور سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے یہ جتنی محنتیں ہیں میرے ساتھیوں کی، میری ماں اور بہنوں کی، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو نجات اخروی کا باعث بنائے۔ الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیا، شان عثمان غنی کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان فاروق اعظم کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار اہل سنت کانفرنس، پھر میلاد مصطفیٰ کانفرنس، اور آج الحمدللہ شہنشاہ بغداد کانفرنس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اور میرے ساتھی جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اخلاص کو قبول فرمایا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ رحمت فرمائی، حضور کے محبوبوں نے توجہ فرمائی۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ سے جتنے نئے ساتھی ہیں سب سے کہوں گا کہ ہم نے یہیں تک محدود نہیں رہنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت رسول کی خوشبو ہم نے پورے شہر میں پھیلانی ہے، اور جگہ جگہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح کی میں چاہتا ہوں کہ محافل منعقد ہوں، تاکہ وہ لوگ کہ جو دور دراز سے یہاں پر نہیں آ سکتے، میری مائیں اور بہنیں، تو ان علاقوں میں محافل منعقد ہوں تاکہ وہ بھی ان محافل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی اس محفل میں اس ہال کے جو آنر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے بھی کہتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے مسلمانوں کو یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میرے معزز مہمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بزم رضا شعبہ خواتین جو ہمارا ہے، میں تمام باجیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو بڑی محنت کرتی ہیں اور خواتین کے اس حصے کو وہ سنبھالتی ہیں۔ اپنی گفتگو میں شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، ہمارے ساتھی اور ان کے صاحبزادوں نے آج یہاں پر نیاز کا اہتمام کیا ہے، اور وافر مقدار میں نیاز کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں، ان کے بیٹوں گھر والوں کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، اور ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں پیدا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان سب گھر والوں کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ چہرے خوش رکھنا، مرجھائے ہوئے چھوارے کی طرح نہیں بیٹھنا، 2.5 کلو کے سر نہیں ہلانا، چھٹاک کی زبان ہلانا، اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھنا۔ یہ صرف یہاں نیچے بیٹھنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھے۔ وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے، وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے، وہ شاہ بغداد ہے اور غوث جلی ہے، وہ نواسائے رسول ہے اور ابن علی ہے، وہ نواسائے رسول ہے اور ابن علی ہے، جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن۔ مزہ نہیں آ رہا ہے؟ پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلے نا، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہاں پر قادری شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک قادری شیر نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے۔ اگر یہ سارے قادری شیر بیدار ہو گئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جیل کی سلاخوں سے واپس لے کر کے آئیں گے۔ جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن، جس کی خوشبو سے معطر ہوا دنیا کا ہر چمن، جس کی مہک سے مہکی ہر ایک کلی ہے، جس کی مہک سے مہکی ہر ایک کلی ہے۔ شاعر نے یہ شعر بہت خوب کہا۔ شاعر کہتے ہیں تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں نا غوث پاک سے، بعض لوگ ہیں غوث پاک سے نفرت کرتے ہیں، غوث پاک کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ جائیں یوٹیوب پہ، ابھی تو بلاک ہے لیکن اگر آپ اس کی پروکسی چینج کر دیں اور یوٹیوب پر آپ لکھیں غوث اعظم کو غلیظ غلیظ گالیاں دیتے ہیں، غوث اعظم کو سید ہی نہیں مانتے، غوث اعظم کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے۔ ارے بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے۔ تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعداء تیرے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع مدینے سے چلی ہے۔ حضور کا فیضان ہے نا، حسنین کریمین کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ سرے تسلیم خم ہیں جتنے اولیاء ہیں سارے، سرے تسلیم خم ہیں جتنے اولیاء ہیں سارے۔ تیرے حکم کا منکر صرف وہابی اور رافضی ہے، تیرے حکم کا منکر صرف وہابی اور رافضی ہے۔ ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب فرماتے ایک ہندو تھا، اس نے غوث پاک کی کرامتوں کا انکار کیا تو لوگ کہنے لگے ہندو وہابی ہو گیا۔ ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث۔ منکر وہی ہے جو بدبخت ابدی ازلی ہے، منکر وہی ہے جو بدبخت ابدی اور ازلی ہے۔ میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے، میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے۔ مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے، مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے۔ ظفر کی بات جو منہ سے نکلے
بغداد میں لے پہنچے. ظفر کی بات جو منہ سے نکلے بغداد میں لے پہنچے. ہماری بات جو منہ سے نکلے بغداد میں لے پہنچے. باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے. باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے. اللہ اکبر. جمیل قادری رضوی رحمت اللہ علیہ بڑے شاندار اشعار لکھے, مجھے پسند آئے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. انسانوں کی زبانوں پہ بھی غوث پاک کا نام ہے, جنات کی زبانوں پہ بھی غوث پاک کا نام ہے. کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. اب جمیل قادری بڑی شاندار بات کہتے ہیں, سبحان اللہ. فرماتے ہیں نظام یعنی موت کے وقت, نظام مرقد میں یعنی قبر میں, نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا, اے دروغہ جہنم کیا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ دروغہ جہنم کہنے لگا شیخ آپ کے مریدوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اللہ اکبر. فرماتے اللہ میرا اللہ مرنے سے پہلے میرے مریدوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا. کوئی میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. اور ثبوت دیکھنا ہے تو سہنے نشتر پارک دیکھو. ثبوت دیکھنا ہے سہنے نشتر پارک دیکھو. جتنے شہید ہو رہے تھے سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ تھا. سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ, سب کی زبانوں پہ درود پاک. اللہ اکبر. غوث پاک کی وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ میرا مرید اس دنیا سے جائے گا توبہ کر کے اٹھے گا. اللہ اکبر. نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. خالق کون و مکانے پہلے ہی روز ازل. خالق کون و مکانے پہلے ہی روز ازل. لکھ دیا ہے ہماری پیشانی پہ بندہ غوث کا. لکھ دیا ہے ہماری پیشانی پہ بندہ غوث کا. کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. کیا عجب, کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ایک شخص کا انتقال ہو گیا. فرشتے قبر میں آئے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ سوالات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے فرشتوں میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں, میں تو غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا. اللہ اکبر. لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے سوالات کرنے چھوڑ دی اور فرشتے چلے گئے. کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا. دیکھ کر میرے کفن پہ نام لکھا غوث کا. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں جھولیاں پھیلاؤ, دوڑو, بھیگ لو, دامن بھرو. بڑے شاندار الفاظ. جھولیاں پھیلاؤ, دوڑو, بھیگ لو, دامن بھرو. بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا.
بٹ رہا ہے آستاں پہ عام صدقہ غوث کا. اللہ اکبر، کیا شاندار بات ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بغداد شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی، سر رگڑنے کے لیے مل جائے روضہ غوث کا. سر رگڑنے کے لیے مل جائے روضہ غوث کا. سلطنت شاہ مدینہ نے عطا فرمائی ہے. سلطنت شاہ مدینہ نے عطا فرمائی ہے. رائج عقلی میں ولایت میں ہے سکہ غوث کا. رائج عقلی میں ولایت میں ہے سکہ غوث کا. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جب زمین شدت تپش سے مغلوب ہو کر پیاسی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل فرما کر زمین کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. اور جب تاریکی شب کی چادر بسیط ہوتی ہے اور دنیا میں جس وقت اندھیرے چھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو نمودار فرما کر ان اندھیروں کو ختم فرما دیتا ہے. اسی طرح مسلمانوں یاد رکھنا کہ جب شرک و بدعت اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جب بد مذہبیت اور لادینیت کی گنگور گٹائیں چھانے لگ جاتی ہے، اور جب شیطانی قوتیں اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل اور اپنے مکروہ عزائم کے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے اپنے پنجوں کو گاڑنے لگ جاتی ہیں، اور جس وقت معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانیت پھیلنے لگ جاتی ہے، جس وقت لوگوں کو عبادتوں سے زیادہ گندے کاموں کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، جس وقت شراب اور زنا اور بت پرستی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، جس وقت بے حیائی اور بے غیرتی معاشرے کے اندر بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے مخصوص بندے کو یا اپنے چند منتخب بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے. اور پھر وہ اللہ کے محبوب بندے اس دنیا کے اندر جب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پہلے ہی انتظام فرما دیتا ہے. مشکات شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں مفہوم پیش کرتا ہوں کہ انتظام ان لوگوں کے لیے کیسے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل امین آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، سارے آسمان والے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جبریل امین زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں تو زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جب زمین والے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو امام اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو داتا لاہوری کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو بابا فرید کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کو احمد رضا کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے قلوب میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے.
صوفیہ فرماتے ہیں کہ پھر خود بخود قدم ان کے آستانوں کی طرف، ان کی محفلوں کی طرف اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے قلوب میں ان کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ خون کے رشتوں سے زیادہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، حضور غوث پاک، داتا لاہوری، غریب نواز، بابا فرید، لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی، کس قدر اللہ نے ان لوگوں کی محبتیں ہمارے قلوب میں پیدا کر دی ہے۔ کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بلا کہے ہم برداشت کر لیں گے، کوئی اللہ کے محبوبوں کو برا بلا کہے ہم سنی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو یہ ذہن رکھتے ہیں چوم لیں گے وہ ہاتھ جو لکھیں یا رسول اللہ، اور توڑ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹھائیں یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کے محبوب زمین پہ موجود ہوتے ہیں، روزانہ ان کے آستانوں پر مخلوق خدا کا ہجوم ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور قبر کی آغوش میں پہنچتے ہیں، تو بھی روزانہ مخلوق کا ہجوم ان کے آستانوں پر ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہم چپلے رکھاتے ہیں اور ٹوکن لیتے ہیں، 2 سے 4 کروڑ کا سال میں وہ ٹھیکہ ہوتا ہے، 2 کروڑ 4 کروڑ کا ٹھیکہ، اور آپ نے دیکھا کہ ہر دروازے پر الگ الگ خدام بیٹھے ہوئے ہیں، چپلے رکھتے ہیں اور ہمیں ٹوکن دیتے ہیں، ایک ایک جو ذمہ داری جس بندے کی ہے وہ ٹھیکہ جو لیتا ہے 2 سے 4 کروڑ کا لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب 2-4 کروڑ کا وہ ٹھیکہ لے تو کچھ تو کماتا ہوگا، 2 کروڑ کا بالفرض اگر ٹھیکہ لے 4 کروڑ تو کماتا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب کے ایک دروازے سے 4 کروڑ مسلمان داتا صاحب کی مزار پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو دوسرے جو دروازے ہیں ان سے کتنے کروڑوں مسلمان آتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا فرما دیتا ہے، اور لوگ کھچے کھچے اللہ کے ان ولیوں کی طرف آنے لگ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے انہی منتخب بندوں میں سے، انہی محبوبوں سے ایک محبوب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا، خدا کی قسم یہ حضور غوث پاک ہی کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھو سنیوں، جو اگر کوئی یہاں پر چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ ساری باتیں یاد رکھو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو غریب نواز سے والہانہ عشق ہے، بہاؤالدین نقشبند کی محبت ہمارے قلوب میں ہے، اسی طرح شہاب الدین سہروردی کی محبت ہمارے قلوب میں ہے، حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت ہمارے قلوب میں ہے، لیکن یاد رکھو کہ سب کے مرتبے اور مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو فضیلت، جو مقام اور جو مرتبہ، جو عروج اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا، خدا کی قسم یہ میرے شیخ حضور غوث پاک ہی کا حصہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، کمال دیکھیے، حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جتنے اولیاء کرام اس وقت زمین پہ موجود تھے وہ سب جانتے تھے کہ حضور کی آل پاک میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، نام اس کا عبد القادر ہوگا، وطن جیلان ہوگا، مسکن بغداد شریف ہوگا،
اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بغداد شریف میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو جب اولیاء سنیں گے تو سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے. نہ صرف یہ کہ گردنوں کو جھکائیں گے بلکہ بآواز بلند کہیں گے عبد القادر آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر ہے. میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ اکبر. حضور غوث پاک اس دنیا میں نہیں آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے چرچے ہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا میں آئے تو جتنے اولیاء کرام اس وقت حیات تھے پوری دنیا میں ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضور کے شہزادے تشریف لے آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں جوں بڑے ہونا شروع ہو گئے تمام اولیاء اللہ کو پتا تھا حضور عبد القادر جیلانی کے بارے میں. اور حضور غوث پاک کو جس وقت اللہ نے عروج عطا فرمایا اور وہ 70,000 کے مجمع میں جس وقت گفتگو فرماتے اللہ اکبر حضور علیہ السلام انبیاء و مرسلین فرشتے اور جنات حضور غوث پاک کی اس محفل میں موجود ہوتے تھے. یہ بات آگے آئے گی. دنیا کا ہر ولی جانتا تھا اور انہیں پتا چل جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور غوث پاک نے بغداد میں واز شروع فرما دیا ہے. سارے اولیاء اللہ خاموشی سے دنیا میں جہاں پر بھی ہوں حضور غوث پاک کے واز کو سماعت فرماتے تھے کیونکہ یہ رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں، یہ اندھیرے ہمارے لیے ہیں. اللہ کے محبوبوں کے لیے کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہے. اندھیرا اندھیرا ان کے لیے ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ان کے لیے ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج وصال فرمائے کئی 100 سال گزر گئے لیکن حضور غوث پاک کی عظمت کا سکہ پوری دنیا کے اندر بول رہا ہے. پوری دنیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے. یہ جو میں نے باتیں کی کہ حضور غوث پاک اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان کی آمد کے چرچے تھے، دنیا میں آئے تو ان کی آمد کے چرچے، اور جب دنیا سے گئے تو ان کے چرچے. یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. آئیے میں اسے ثابت بھی کرتا ہوں. چند بزرگوں کی باتیں جو حضور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے انہوں نے ارشاد فرمائی. میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو بکر بن حوار، بعض نے ہوار بھی پڑھا، بہت مشہور بزرگ ہے. ابھی حضور غوث اعظم صوفیہ فرماتے دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت ابو بکر بن حوار وہ بزرگ ہے کہ جنہیں خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کمال شفقت فرمائی، اپنے سینے سے لگایا، اپنا خرقہ مبارکہ اتارا اور حضرت شیخ ابو بکر بن حوار کو پہنایا. حضرت ابو بکر بن حوار جب نیند سے بیدار ہوئے الحمدللہ وہ خرقہ مبارکہ ان کے بطن اقدس پہ موجود تھا. اور واضح طور پر اپنی محفلوں میں کہتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوزخ کی آنکھ سے بچا لے، میرے وصال کے بعد جو مسلسل 40 بدھ میری قبر پہ آئے گا، میری مزار پہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آنکھ سے محفوظ فرما لے گا. اللہ اکبر. آج بھی جو صوفیہ کی باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مزار شریف کی یہ شان ہے کہ ان کے مزار شریف پر ان کی قبر کے پاس آگ روشن نہیں ہو سکتی.
آج بھی کتنی کوشش کر لو آگ نہیں جل سکتی، آگ بجھ جاتی ہے۔ گوشت پکانے کی کوشش کرو یا مچھلی بھوننے کی کوشش کرو، آگ روشن نہیں ہوتی، آگ بجھ جاتی ہے۔ اب سنیے اپنے دور میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ قلائد الجواہر کتاب کا نام ہے، بازار میں دستیاب ہے۔ حضرت شیخ محمد سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سیدنا ابو بکر بن حوار کی زبان ناز سے سنا، ابھی یہ بزرگ دنیا میں نہیں آئے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوبوں کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر یہ سننے کے بعد جو نیوٹرل آدمی ہے وہ سوچے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں سنو، ایک بار اپنے مریدوں کے اندر فرماتے، سنو میرے مریدوں، میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ سارے مریدین اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمانے لگے عراق کے اوتاد کی تعداد 8 ہوگی، عراق کے اندر جو اوتاد آئیں گے ان کی تعداد 8 ہوگی، اور میں تمہیں ان کے اسماء گرامی بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے حضرت خواجہ معروف کرخی اس عراق کے اندر جلوہ گر ہوں گے،